آج ہم اپنی روحانی بلوغت کے لیے دیکھیں گے پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں ہم دیکھیں گے اور اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں ورس جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب 13ویں آیت۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ آمین۔ آج کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جو ایک ایماندار کی زندگی میں لازمی ہونی چاہیے، اور کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں کہ جب تک یہ ایماندار کی زندگی میں ہوتی ہیں تو وہ کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ دائمی ہیں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں پرماننٹ ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، یہ ہمیشہ تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ ایک ایماندار کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ 3 eternal things، ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، جب یہ تینوں چیزیں کام کرتی ہیں تو کس طرح جو ہے ابلیس شرمندہ ہوتا ہے ایک ایماندار کی زندگی میں، اور ہم دیکھیں گے کہ ان 3 چیزوں کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آج کے کلام کو ہم شروع کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولس جو ہے وہ ان 3 چیزوں کا ذکر کیوں کرتا ہے۔ اگر 13واں چیپٹر جو ہے پہلا کرنتھیوں، اس کو ہم دیکھیں تو یہ چیپٹر جو ہے یہ محبت کے بارے میں ہے، یہ محبت کی ڈیفینیشن کو بیان کرتا ہے، یہ محبت کے کرشمات کو بیان کرتا ہے کہ محبت جو ہے وہ کیا کیا کر سکتی ہے اور محبت کیا چیزیں نہیں کرتی ہے، کیوں محبت جو ہے افضل ہے، کیوں محبت جو ہے وہ دائمی ہے۔ پولس جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھتا ہے، کیونکہ کرنتھس جو ہے یہ ایک ایسا شہر تھا جو کہ ایک بہت ماڈرن سٹی تھی روم کی۔ اس شہر میں لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، بہت زیادہ ایڈوانس تھے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھی، زندگی کی آسائشیں جو ہے بہت زیادہ موجود تھیں۔ جب اس طرح کی چیزیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے برائیاں بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ جو تھے وہ گناہ اور بے روی کا شکار تھے، وہاں پہ جنسی گراوٹ جو ہے بہت زیادہ تھی، لوگ بتوں کے آگے قربانیاں دیتے تھے اور لوگوں میں روحانی غرور بہت زیادہ تھا، آرٹیفیشل ایفیکٹس انسانوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ تھے، اور اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ محبت کی تھی۔ ریئل لو جو تھا ان کی زندگی میں ایبسنٹ تھا، اور جب انہی لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، مسیحیت میں آ گئے، تو یہ چیزیں ان کی زندگیوں میں نمایاں تھی۔ ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ اور چیزیں کے ساتھ ساتھ روحانی غرور، روحانی تکبر بہت زیادہ تھا، اور اسپرچل پرائڈ جو تھا اتنا زیادہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے، اور جب روحانی پھل ان کی زندگیوں میں آئے تو وہ ایک دوسرے کو بوسٹ کرتے تھے کہ دیکھ میرے پاس تو یہ روح کی نعمت ہے، تیرے پاس یہ روح کی نعمت نہیں ہے، دیکھ میں غیر زبان بولتا ہوں تو غیر زبان نہیں بول سکتا۔ کوئی کسی کو کہتا تھا میرے پاس علم کی جو ہے نعمت ہے، یہ علم کی نعمت جو ہے وہ سب سے زبردست ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ کوئی کہتا تھا میرے پاس نبوت کرنے کی نعمت ہے، نبوت کرنے کی نعمت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔
हर किसी के पास जो नेमत थी वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते थे, और उनके अंदर रूहानी गरूर तकब्बर जो है बहुत ज्यादा था। जब रूहानी गरूर और तकब्बर आपकी जिंदगियों में आ जाता है तो आपकी जिंदगियों में जेलसी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब जेलसी आपकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा होती है तो एक चीज है वो सरासर कम होती जाती है, और एक वक्त आता है वो खत्म होती जाती है। वो कौन सी ऐसी चीज है? मोहब्बत जो है, वो मोहब्बत हमारी जिंदगियों में जाती रहती है। इसलिए पौलुस जो है वो कहता है कि जो जुबानें हैं ये जाती रहेंगी, नबूवतें जो है मौकूफ हो जाएंगी, इल्म जो है ये नाक़िस है। ये जिन चीजों के ऊपर तुम गरूर तकब्बर कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, ये चीजें जो है ये जाती रहेंगी, क्योंकि जब कामिल आएगा तो नाकिस चला जाएगा। कामिल कौन है? यीशु मसीह है। ये सारी चीजें तो उसमें जब ईमान लेकर आते हो आपको तोहफे के तौर पर मिलती हैं, और ये तोहफा जो है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आया है उसके ऊपर ईमान होना चाहिए, उस जैसा नमूना आपको बनना चाहिए। ये किस दौड़ में जो है वो आप पड़ गए हो? ये गरूर तकब्बर कहां से तुम्हारी जिंदगी में आ गया? तुम्हें तो एक दूसरे से प्यार करना चाहिए था, तुम्हें तो अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी चाहिए थी, तुम्हें तो जो है जो तुम्हें थप्पड़ मारता है उससे मोहब्बत करनी चाहिए थी, जो तुम्हें गालियां देता है उससे मोहब्बत करनी चाहिए थी। तुम क्यों अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया? क्यों अपने आप को एक दूसरे से आला और बरतर जो है वो समझना शुरू हो गए? इस वजह से पौलुस जो है उनको उनके मसाइल की बिना पर पहला करंथियों का खत जो है लिखता है, और उसमें एक इंतहाई खूबसूरत चैप्टर, मैं आपको कहूंगा घर जाके आप इसको लाजमी पढ़ें, कि ये एक अजीब एक यूनिक तरह की मोहब्बत को जो है वो जाहिर करता है। और 13वीं वर्ष में बताता है कि 3 इटर्नल चीजें जो हैं, 3 दायमी चीजें जो है वो तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए। वो क्या है? ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। ये तीनों दायमी हैं, इनको जवाल नहीं है, ये खत्म होने वाली नहीं है। इनकी परसूट करो, इनके पीछे जो है वो जाओ। तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है? ईमान। ईमान जो है, हम अक्सर लफ्ज ये बोलते नहीं, ये ईमानदार है शख्स, ये ईमानदारों की जमायत है। ये क्या ईमान है? ये कौन सा ईमान है? हम जब दुनियावी तौर पर देखते हैं ईमान, तो ईमान जो है किसी चीज के ऊपर आप ईमान रखते हो, ठीक है? आपका जो है भरोसा किसी चीज के ऊपर होता है, आपका तवक्कुल जो है वो किसी इवेंट के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर हमारा ईमान जो होता है। लेकिन when we are a Christian, when we are newborn, our faith is only in Jesus Christ. हमारा जो ईमान है वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर होता है। ये ईमान जो है दुनियावी ईमान से मुख्तलिफ है। इसी वजह से ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, तीनों की आज डिफरेंट डेफिनेशन हम देखेंगे। ये तीनों एक यूनिक तरीके से हम देखेंगे कि हम वो दुनियावी पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं तो ये तीनों चीजें हमें नापायदार नजर आती है, लेकिन जब हम रूहानी पर्सपेक्टिव से, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये तीनों चीजें जो है दायमी नजर आती हैं। इन 3 चीजों को जो है वो जवाल नहीं है। इब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान जो है वो क्या है? अनदेखी चीजों का जो है वो एतमाद है। हम वो चीजें जिनको देख नहीं सकते, हम उनके ऊपर भरोसा जो है वो रखते हैं। और ईमान जो है, इसकी अगर आपने डेफिनेशन देखनी है तो आप जो है वो यही चैप्टर इब्रानियों 11वां बाब, इसको आप पूरा पढ़ें और आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत चीजें जो है इसके अंदर मरकूम हैं। कि ईमान जो है, इसी के वसीला से हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी जो है वो दी। बच्चों को अक्सर नहीं पता होता, उनको सिर्फ यही इवेंट पता है कि कायन ने हाबिल को जो है वो कत्ल कर दिया, दुनिया का पहला कत्ल। लेकिन दुनिया का जो पहला कत्ल है उसकी वजह हसद, गुस्सा नहीं थी।
حسد، غصہ، یہ جو ہیں یہ آؤٹ کمز ہیں، یہ ہمارے ایموشنل سینسیشنز ہیں جو کسی چیز کی وجہ سے ٹریگر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اس میں ایمان کی کمی تھی۔ حابل میں ایمان جو تھا وہ زیادہ تھا۔ قائن نے قربانی اس نے بھی اچھی دی تھی، لیکن کیوں خدا نے حابل کی قربانی کو قبول کیا؟ کیونکہ اس نے ایمان سے دی۔ خدا جو ہے وہ ایمان کو دیکھتا ہے۔ ایمان ہی سے ہنوک جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، 5ویں ورس اور 8ویں ورس۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا۔ اس نے وہ جگہ دیکھی تو نہیں تھی، کیا اس نے وعدے کی سرزمین دیکھی تھی؟ لیکن اس کے اوپر ایمان تھا جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اس کے اوپر ایمان تھا جس نے دنیا کو خلق کیا ہے۔ تو جس نے دنیا کو خلق کیا وہ اس دنیا میں سے ایک اچھا ٹکڑا ابراہیم کو نہیں دے سکتا۔ یہ اس کا ایمان تھا، اور یہ ایمان ہی تھا جس کے وسیلہ سے سارا نے سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کو بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اور ایمان ہی سے بحر کلزم سے وہ اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے۔ ایمان ہی سے جو ہے وہ یرو کی دیواریں جو ہے وہ گری۔ اور سب سے بڑی بات کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ مشکل کی بات نہیں ہو رہی، پاسبلٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہ کنفرمڈ ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ یہی چیز جو ہے خدا کو پسند آتی ہے۔ اسی چیز کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بڑے بڑے روحانی پھل ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، آپ بڑے بڑے کام جو ہے وہ کر لو، لیکن اگر آپ کی زندگی میں ایمان نہیں ہے تو پھر آپ خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ خدا ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ اور دل میں کیا ہے؟ دل میں جو ہے وہ ایمان ہے۔ خدا آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے۔ لکھا ہے امثال 3 باب اس کی 5ویں اور 6 آیت میں، اپنے سارے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آمین۔ اپنے سارے دل سے خدا پر توکل کر۔ ایمان جو ہے یہ چھوٹی کوانٹٹی میں نہیں ہوتا۔ ایمان یا تو پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کانفیڈنس کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، لیکن جو ایمان ہوتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے یا یہ نہیں ہوتا۔ اس میں گرے ایریاز جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ It happens either 100% اور nil۔ زبور 37 اس کی 5ویں آیت، زبور نویس کہتا ہے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ جو ایماندار ہے he lives by promises، اس کا ایمان جو ہے وہ خدا کے وعدوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ خدا نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ جو ہے اس کی نسل کو بڑھائے گا۔ اس وقت وعدہ کیا جب اس کی ایک بھی اولاد نہیں تھی، اس وقت وعدہ کیا جب وہ بوڑھا تھا، لیکن وہ پرومس جو تھا، وہ جو وعدہ تھا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ ایمان لانے کے قابل تھا۔ خدا کے وعدے جو ہے وہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، خدا کے وعدے جو ہیں وہ ایوریج نہیں ہیں، خدا کے وعدے جو ہیں بڑے بڑے ہیں،
اور بڑے وعدوں پہ چھوٹا ایمان نہیں رکھا جا سکتا، بڑے وعدوں پہ پورا ایمان رکھا جا سکتا ہے، دل سے ایمان رکھا جا سکتا ہے، دل و جان سے ایمان رکھا جا سکتا ہے۔ اسی پر توکل کر، اسی پہ اپنی جو ہے وہ ساری بھروسہ کر، خدا کے اوپر سب کچھ چھوڑ دے۔ اور جب آپ کسی کے اوپر اپنی ساری فکریں ٹینشنیں ڈال دیتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو؟ ہلکا فیل کرتے ہو۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا نام ہے۔ جب اپنا سارا ایمان جو ہے خدا کے اوپر ڈال دیتے ہو، فکریں اس کے اوپر ڈال دیتے ہو، ٹینشنیں اس کے اوپر ڈال دیتے ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ خدا نے تو سب کچھ کرنا ہے، اور وہ وقت کے اوپر آپ کو جو ہے وہ سرفراز کرے گا۔ خدا یسوع مسیح جو ہے اس نے بہت سے معجزات کیے، لیکن ایک چیز ہمیں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ خدا جو ہے، خدا یسوع مسیح وہ آپ کے ایمان کو اپریشیٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اتنے معجزات کیے کہ وہ بائبل میں پورے نہیں لکھے جا سکتے، لیکن ایک بات جو ہے وہ کنفرمڈ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جہاں بھی معجزات کیے، جس کے ساتھ بھی معجزات کیے، اس کے ایمان کی بیس پہ کیے۔ وہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، وہ 12 برس سے جو ہے وہ پریشانی اور مشکلات کا شکار تھی، 12 برس سے جو ہے وہ باتیں سن رہی تھی اپنے خاندان کی، 12 برس سے وہ شاید چرچ نہ گئی ہو، ہیکل نہ گئی ہو، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات درست نہیں ہوں گے، 12 برس سے اس کی سوشل لائف، ایموشنل لائف، ہر طرح کی لائف جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھی، وہ ایموشنلی شٹر ہو چکی تھی، اور اس نے اپنا سارا روپیہ پیسہ کن کے اوپر خرچ کر دیا؟ حکیموں کے اوپر، اپنی بیماری کے اوپر سارا پیسہ خرچ کیا۔ جب وہ حکیم کے پاس جاتی ہوگی اتنے پیسے لے کر جاتی ہوگی، لیکن آج وہ ایک ایسے شخص کے پاس آئی ہے جس کے پاس وہ پیسے نہیں لے کر آئی، جس کے پاس وہ اپنا ایمان لے کر آئی ہے، اور وہ دل میں یہ کہتی تھی اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں ہیل ہو جاؤں گی۔ روپیہ پیسہ فیل ہو گیا، لیکن ایک چیز کامیاب ہوئی، جیسے ہی اس نے اس کو چھوا، اس کو اپنے بدن میں جو ہے بہتری محسوس ہوئی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے مڑ کر دیکھا کہ اس کے اندر سے یہ انرجی نکلی ہے، اس کے اندر سے شفا نکلی ہے، اس کا مطلب وہ شفا کا منبع ہے، اس کے نام میں شفا ہے، اس کی پوشاک میں شفا ہے، اس کی ہر چیز میں جو ہے وہ شفا ہے، کیونکہ یسوع جو ہے شفا کا منبع ہے۔ جب اس نے اس کی پوشاک چھوئی تو وہ کس چیز کے ساتھ آئی تھی؟ جب وہ حکیموں کے پاس جاتی تھی کس چیز کے ساتھ جاتی تھی؟ روپے پیسے کے ساتھ۔ میرے پاس پیسہ ہے، یہ اچھا حکیم ہے، یہ زیادہ فیس لیتا ہے، اس کو میں زیادہ پیسے دوں گی ٹھیک ہو جائے گی، یہ مہنگی دوائیاں دیتا ہے۔ لیکن آج وہ جس حکیم کے پاس آئی ہے وہ حکیموں کا حکیم ہے، اس کے پاس آپ کے ماضی کے، موجودہ کے، آنے والے ہر مسائل کا حل ہے، اور اس نے اس کو چھوا اور شفا پا گئی، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ چھوا، اور یسوع نے اسے کیا کہا؟ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا تیرے ایمان نے تجھے ٹھیک کر دیا۔ خدا یسوع مسیح کو اس کا ایمان پسند آیا۔ خدا یسوع مسیح نے ایک اندھے کو شفا دی، ٹھیک ہے، اور اس کو شفا جب دی تو اس کو بھی یہی کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یہ ایمان جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو بہت پسند آتا ہے۔ بائبل مقدس میں 2 ایسے واقعات مرقوم ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح نے تعجب کیا، جہاں خداوند یسوع مسیح خود بھی حیران ہو گیا۔ وہ 2 واقعات کیا ہیں؟ ایک واقعہ جب رومی صوبے دار نے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، تو صرف کہہ ہی دے تو میرا نوکر جو ہے وہ شفا پائے گا،
और यीशु उसके ईमान से हैरान हो गया, उसने ताज्जुब किया। लिखा है कि उसने उसके ईमान पे जो है वो ताज्जुब किया, हैरान हुआ। abundant faith, he came full of faith, वो ईमान से भरा हुआ आया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ईमान के ऊपर जो है वो ताज्जुब किया। लेकिन एक और जगह हम देखते हैं, पहली जगह जब रोमी सूबेदार आता है और खुदा उसके ईमान से हैरान होता है कि सिर्फ कह ही दे तो तेरे कलमा में इतनी ताकत है, तेरे कलाम में इतनी ताकत है। दूसरी दफा ईमान की वजह से ताज्जुब किया, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में। जब खुदा यीशु मसीह नासरत में आया तो उसके अपने ही लोगों ने उनको कबूल ना किया और वो उधर बहुत से मौजज़ात ना लिखा कर सका, बहुत से मौजज़ात उसने नहीं किए। और लिखा है मरकस 6 बाब 6 आयत में, और उसने उनकी बेइत्कादी पर ताज्जुब किया। फेथ इज द ओनली थिंग विच सरप्राइजेस जीसस क्राइस्ट। ईमान एक ऐसी चीज है जो खुदा यीशु मसीह को हैरान कर देती है। आइदर अ लॉट ऑफ फेथ, आइदर लैक ऑफ फेथ, या तो बेशुमार ईमान या कम ईमान। ये एक ऐसी चीज है जो खुदा यीशु मसीह को हैरान कर देती है। और ईमान जो है वो कैसे पैदा होता है? रोमियो 10 बाब 17वीं आयत में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सब बोलें, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। एक तहकीक के मुताबिक हम रोजाना 1 लाख अल्फाज जो है वो सुनते हैं। 1 लाख अल्फाज जो है हमारे कानों के अंदर जाते हैं और 1 लाख अल्फाज में से 50,000 अल्फाज जो है वो नेगेटिव है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप किसी चीज को फिल कर रहे हो और आप फिल कर रहे हो जहर के साथ, आप उसको टॉक्सिक चीजों के साथ फिल कर रहे हो, तो क्या उसमें कोई बेहतरी आएगी? हम बहुत ज्यादा लिसनिंग करते हैं, हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। क्या हम कलाम को सुनते हैं? क्या हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो बेहतरी की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, दुरुस्ती की बात करते हैं? ऐसे लोगों के साथ तो बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमें वो समझाते हैं तो वो हमारी तबीयत के ऊपर नागवार गुजरती है। आज हम अपने बच्चों को जब समझाते हैं वो गुस्सा करके दूसरे कमरे में चले जाते हैं। हम किसी बड़े को बताते हैं, कोई समझाते हैं, तो वो कहता है कि तुम अज दा बच्चा मैनू आके समझाएगा, मैं एवं नहीं बात चिट्टे कीते। अपने दोस्तों को समझाते हैं तो वो कहते हैं बात आज बड़ा शरीफ हो गया, खैरियत है। ठीक है, हम तो तरबियत की बात सुनना हमारी वैसे जो है वो मजाज को नागवार गुजरती है। हमें तो सुनना ये चाहिए कि आज फलाने के साथ क्या हुआ है, फलाने ने फलाने के साथ क्या किया है। ये चीजें जो है हमें सुनना जो है बहुत अच्छी लगती है। इससे हमारा फेथ जो है वो खत्म होता है, कम होता है। सुनना खुदा के कलाम से। हर वो शख्स जो अच्छी बात करता है, हर वो शख्स जो कलाम की बात करता है, मसीह की बात करता है, वो आपकी रूहानी तरक्की का बायस बनता है, वो आपके ईमान में बढ़ोतरी का बायस बनता है। सराउंड योरसेल्फ विद सच पीपल। ऐसे लोग जो ऐसी बातें करें उनके साथ उठे बैठे और देखें, आप अपने ईमान में बेहतरी महसूस करेंगे। आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है, बेहतरी आनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि जब आप टॉक्सिक लोगों के साथ बैठते हैं आपको ऐसा महसूस होता है कि कल ही दुनिया जो है खत्म होने वाली है। लेकिन जब आप ईमानदार लोगों के साथ बैठते हैं तो आपको वो बताएंगे कि तुझे कुछ भी नहीं होने वाला, तो तेरे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, तो जो है वो अच्छी जगह पे जाएगा, तेरे लिए खुदा ने ये वादे किए हैं। वो हर बात में कलाम की आयत जो है वो निकालते हैं, वो हर बात में आपकी तस्हीह करते हैं, लेकिन वो कलाम से हट के कहीं नहीं जाते। तो ईमान जो है हमारा किससे मजबूत होता है? सुनने से, और सुनना खुदा के कलाम से। जस्ट लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो ढूंढें,
ایسے دوست ڈھونڈیں، ایسے موقع جو ہے وہ ڈھونڈیں، اور دیکھیں آپ کے ایمان میں کتنی بہتری آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 24 گھنٹے بائبل کھول کے پڑھتے رہے، 24 گھنٹے آڈیو بائبل لگا کے سنتے رہے، لیکن سراؤنڈ یور سیلف ود دا پیپل آف گاڈ اینڈ یو سی اے ڈراسٹک چینج ان یور لائف، اور آپ کا فیتھ جو ہے وہ آپ کا انکریز ہوگا۔ دوسری دائمی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ امید۔ امید جو ہے یہ بہت پاورفل چیز ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں جب ہوتی ہے تو ہمیں انرجی محسوس ہوتی ہے، ہماری آنکھوں میں طمانینت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب امید آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ چیز جو ہے خود فیس کی ہے، میں نے اس چیز کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب میری والدہ بیمار تھی اور ان کے بالکل لاسٹ ڈیز جو ہے وہ چل رہے تھے، ڈاکٹر نے جو ہے وہ جواب دے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ کے پاس صرف 1 یا میکسیمم 2 ہفتے ہیں، آپ ان کی خدمت کر لیں۔ تو اس وقت جو ہے جب میری والدہ ان کا سانس جو ہے وہ بند ہو رہا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے وہ آکسیجن کا سلنڈر یا مجھے میرے سانس نہیں سی یار میرے لیے آکسیجن جو ہے وہ لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو ان کو کسی نے کہہ دیا کہ یہی آپ کا علاج ہے، اس سے بڑھ کے اب آپ کا علاج کوئی نہیں، یہی آپ کا علاج ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے کمرے میں ڈال دو، مجھے میرے بستر پہ ڈال دو۔ میں اس وقت ان کے پاس تھا اور 10 سے 15 منٹ کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی امید تھی کہ اگر یہ چیز آ جائے گی تو میں بہتر فیل کروں گی، میں اور زیادہ جیوں گی، لیکن جب ان کو بتا دیا گیا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی علاج نہیں تو وہ جو ہے وہ چلی گئی۔ ود ان فیو منٹس جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک ہچکی لی، لمبا سانس لیا اور کہانی ختم۔ امید جو ہے اتنی اسٹرانگ چیز ہے۔ I can talk on it for several hours کہ جو امید ہے جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ زندہ نہیں رہیں گے تو وہ ایگزیکٹلی اسی ٹینیور میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک باقاعدہ ریسرچر نے ریسرچ کی اور جو نازی جرمنی کے کیمپ میں قید کیے گئے تھے ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ نے ساری زندگی جو ہے قید سے نہیں نکلنا۔ تو وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہونا شروع ہوئے ان کی جسم اور کمزور ہونا شروع ہو گئے اور جو ڈیٹ انہوں نے خود سیٹ کی تھی اسی ڈیٹ تک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا تھا 31 دسمبر تک میں رہا ہو جاؤں گا، لیکن جب اسے پتا چلا نا کہ 31 دسمبر کیا تم ساری زندگی رہا نہیں ہونا، اس سے پہلے اس کی ڈیتھ ہوگی۔ کتنی ایسے انسیڈنسز جو ہیں وہ ریسرچز اویلیبل ہیں کہ جب آپ کی زندگی سے امید چلی جاتی۔ امید کیا ہے؟ کہ یہ چیز ہوگی۔ ایمان جو ہے اس کا مطلب ہے یہ چیز ضرور ہوگی، ہو کر رہے گی، لیکن امید جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو دائمی، اور جو ایماندار ہیں ان کی امید جو ہے کسی ایسی چیز پر نہیں ہے جو چیز ختم ہو جائے، جو چیز کرپٹ ہو جائے، جو چیز خراب ہو جائے۔ جب ہم امید کسی گاڑی کے اوپر، گھر کے اوپر، سیلری کے اوپر، ان چیزوں پر رکھتے ہیں اور وہ بر وقت وقوع پذیر نہیں ہوتی تو ہماری امید جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ امید دائمی چیزوں کے اوپر رکھتے ہیں، اٹرنل چیزوں کے اوپر رکھتے ہیں، آپ کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے آپ کی جان چلی جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایماندار مرا نہیں بلکہ یہ جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ امید ایمانداروں کے پاس جو ہے وہ بہت سی امیدیں ہیں۔ رومیو 8واں باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت ہم دیکھیں گے، چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ ہمیں تو اندیکھی چیزوں کی امید ہے،
وہ چیزیں جو آگے وقوع پذیر ہوں گی، لیکن اگر ابھی ہو گئی تو پھر تو امید جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ امید تو اندیکھی چیزوں کا نام ہے. وی آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ گڈ از گوئنگ ٹو ہیپن، اور ایمانداروں کے پاس بڑی خوبصورت امیدیں ہیں. سب سے پہلی امید کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم ایک نئی دنیا کا حصہ، ایک بڑے یروشلم کا حصہ، ایک خوبصورت یروشلم کا حصہ جو ہے بن جائیں گے. ہمارے پاس امید ہے کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں گے، ہمارا بدن جو ہے دوبارہ جلالی بدن جو ہے وہ بن جائے گا، پہلے سے بہتر، پہلے سے اچھا، پہلے سے تگڑا، پہلے سے مضبوط، بیماریوں سے، انفیکشن سے پاک ایک جلالی بدن جو ہے وہ ہمیں ملے گا. یہ ہمیں امید ہے. ہمیں امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح پھر آئے گا اور وہ ہمیں لے کر جائے گا. ہمیں امید ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی جو ہے وہ ہوگی، ہم ریڈیم کیے جائیں گے. یہ ہماری امید ہے. ہماری امید ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے ہم میراث کو ہوں گے. ہمارے لیے ایک اچھا حصہ، ہمارے لیے ایک اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. ہمارے پاس یہ امید ہے. ہمارے پاس امید ہے خدا کا جلال جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا، ہم اس کے جلال میں جو ہے شامل ہوں گے. ہمارے پاس یہ جو لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے، ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ دنیاوی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کرپٹ ہونے والی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو خراب ہونے والی ہے. یہ ہے امید. امید جب بھی کسی دنیاوی چیز پر کی جاتی ہے آپ ہمیشہ جو ہے ڈس اپوائنٹ ہوں گے، لیکن جب امید اٹرنل چیزوں پہ کی جاتی ہے تو آپ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمیں ڈس اپوائنٹ کبھی نہیں کرتا. یہ کوئی وشفل تھنکنگ نہیں ہے، یہ کوئی پوزیٹو تھنکنگ نہیں ہے، یہ خدا کے وعدوں کے اوپر بھروسہ ہے، اور اس کے سارے وعدے جو ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں. اس کے سارے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں اور وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. جتنے بھی ایماندار ہیں، راست باز ہیں، وہ ان چیزوں کو میٹیریلائز ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور تیسری جو دائمی چیز ہے، محبت. ہم نے سب نے اپنی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی محبت کی ہوگی، اور ہماری جو محبت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اٹ از این ایموشنل سینسیشن. میں ہمیشہ اپنے بچوں کی اگزامپل دیتا ہوں، بعد میں وہ میرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں. ایک دن پاکٹ منی نہ دو تو محبت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن یہ چیز نہ لے کر دو تو محبت ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت میں بڑے بڑے اقرار و پیمان جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ایک وقت میں آپ ان کو جو ہے وہ پاکٹ منی نہ دیں تو ان کی ساری محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. محبت جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہم نے 13ویں باب میں دیکھی ہے. ہماری جو محبت ہے اگین یہ دنیاوی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے، دنیاوی انسان کے اوپر ہوتی ہے. انسان کا کوئی بھروسہ نہیں. آج وہ کچھ ہے تو کل وہ کچھ ہے. انسان آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، حالات آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، صورتحال آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن خدا آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا. اسی لیے دنیاوی محبت جو ہے یہ ایک عارضی محبت ہے، اور شاید اس کو محبت کہنا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک فیلنگ کا نام ہے، یہ ایک سینسیشن کا نام ہے. حقیقی محبت جو ہے، جو اس چیپٹر میں جس کا ذکر ہے وہ ہے اگاپے لو. اور اس اگاپے لو کی خاصیت کیا ہے؟ It is not based on receiving something. اگاپے لو جو ہے کسی چیز کو حاصل کرنے میں نہیں ہے. اگاپے محبت جو ہے وہ اپنا آپ دے دینے میں ہے. اور بائبل مقدس کو اگر آپ ایک لفظ میں سم اپ کریں گے، اور وہ ایک لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت. اگر خدا کی محبت کو کسی ایک آیت میں سم اپ کریں گے تو وہ ایک آیت کیا ہے؟ یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت. سب بولے، سب کو آتی ہے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا، کیونکہ جو اس پر ایمان لائے
बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। दिस इज अगापे लव। खुदा ने आपसे मोहब्बत रखी, उसने सबसे कीमती चीज आपको दे दी। जब खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, वो आपको खुश देखना चाहता है, वो आपको दुखी नहीं देखना चाहता। हम दुनियावी तौर पर मोहब्बत करते हैं तो हमें दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं, लेकिन जब हम खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाती है तो हम सेक्रीफाइस करते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। अब्राहम की मिसाल देख लें, वो खुदा से मोहब्बत करता था, जिसने उसको बुजुर्गी की हालत में बेटा दिया और फिर कहा कि इसको जो है वो कुर्बान कर दे, और उसने जो है वो इनकार नहीं किया। उसे पता था जो इस हालात में भी बेटा दे सकता है, एक बेटे को कुर्बान करोगे वो मुझे 10 और दे देगा। ये मोहब्बत है, ये जो है ये सैक्रिफिशियल लव है। तो मोहब्बत जो है वो हमारी जिंदगियों का सबसे आला और उर्फा जो है वो जज्बा है, और ये सबसे बड़ा हुक्म भी है। अगर मत्ती किसी के पास ये निकलता हवाला, मत्ती 22वां बाब और उसकी 37वीं वर्ष से लेके 40वीं वर्ष जो है ऊंची आवाज में पढ़े कि सारी बाइबल, सारे नबियों की, सारे सहीफों की तालीमात का जो महवर है, मरकज है, नटशेल है, वो क्या है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसके माने से ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम सौरे और अंबिया के सहीफों का मदार है। आमीन। आमीन। पहला हिस्सा हम दोबारा पढ़ेंगे। पहला हिस्सा, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत। दिल, जान और अकल। मोहब्बत में जो है वो जोड़ तोड़ नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने ईमान की बात की ना कि ईमान होता है तो होता है, नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता, पूरा ईमान होता है। इसी तरह मोहब्बत जो है ये नहीं कि आज ज्यादा है कल कम होगी, और परसों जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, तरसों जो है फिर कम हो गई, फिर एक दिन आता है कि बंदा अपने आप को कुर्बान करने की कोशिश करता है, फिर उससे अगले दिन जो है तुमने मेरे लिए किया क्या? मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता, जोड़ तोड़ नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं होती। सारी अकल, दिल, जान से जो है मोहब्बत कर, तो पीछे की रह गया? फिर सब कुछ तो खुदा को दे दो, और फिर खुदा जो है आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। यूहन्ना 13वां बाब 34वीं और 35वीं आयत जो है वो देखें। इफ यू थिंक यू आर ए डिसाइपल ऑफ गॉड, अगर आप ये समझते हैं कि आप खुदा के शागिर्द हैं, खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, तो इसको गौर से सुनिएगा। जी, 13वां बाब 34वीं और 35वीं आयत। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। आखिरी हिस्सा दोबारा पढ़े, आखिरी हिस्सा दोबारा। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। खुदा ये नहीं कह रहा कि मेरे से मोहब्बत रखोगे तो फिर सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा की मोहब्बत, इफ यू लव गॉड यू लव द पीपल ऑफ गॉड। खुदा की मोहब्बत इसलिए सैक्रिफिशियल, कुर्बानी वाली मोहब्बत है। खुदा ने अगर आपको जो है अपना बेटा दे दिया, बेटे ने अपना खून बहा दिया, इसका मतलब है कि मोहब्बत जो है वो दायमी है। ये मोहब्बत एक गिफ्ट है विच गोज ऑन, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए मोहब्बत को जवाल नहीं है, इसलिए मोहब्बत को जवाल नहीं है।
क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर ये मोहब्बत है तो ये मोहब्बत आपके अंदर छुपी नहीं रह सकती। ये मोहब्बत जो है वो आप अपने बच्चों से सिर्फ नहीं करते, बल्कि हमसाये के बच्चों से भी करते हो, किसी से भी करते हो। क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत जो है इट इज बेस्ड ऑन सैक्रिफाइस। इसमें आप जो है दूसरे की भलाई चाहते हो, बेहतरी चाहते हो। और हम इन तीनों चीजों को मैनिफेस्ट होते हुए किस तरह जो है वो देखते हैं, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, हम इन तीनों चीजों को कैसे जो है वो मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं। निकालिएगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और तीसरी आयत। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों किस तरह मैनिफेस्ट होती हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और तीसरी आयत। और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नगा याद करते हैं। आगे आपने गौर से सुनना है, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। आमीन। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत किस में मैनिफेस्ट करते हैं, किस में वकूफ पजीर होते हैं? यीशु मसीह में। इसलिए यीशु मसीह जो है कामिल है, उसका ना कोई शुरू ना कोई एंड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये दायमी चीजें हैं तीनों, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत जो है वो तीनों खुदावंद यीशु मसीह। एक और हवाला पढ़ेंगे, कुलसियों उसका पहला बाब कुलसियों उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत से 5वीं आयत तक। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो, उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो। कलाम हक मीन्स जीसस क्राइस्ट, खुदा यीशु मसीह खुद कलाम है। हम कलाम में ये तीनों चीजें जो है वो मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं। अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है, अगर आपकी जिंदगी में जो है यीशु मसीह काम कर रहा है, तो ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी चीजें जो है आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होती हैं, तीनों काम करती हैं। और जब ये तीनों काम करती हैं तो आप भी दायमी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और खुदा जो है आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। फिर आपकी जिंदगी में से बेइत्कादी जो है वो जाती रहती है, आपकी जिंदगी से नाउमीदी जाती रहती है। फिर आपकी जिंदगी में ऐसी मोहब्बत जो समझ से बाहर है, वो मोहब्बत जो सैक्रिफाइस की बेस पे है, वो मोहब्बत जिसको जवाल नहीं है, वो मोहब्बत आपकी जिंदगी में आ जाती है। आज के इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे।